جوانوں، باپ کی رضا پر میرے اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی پر میرے اللہ کی ناراضگی ہے۔ سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں والدین کی خدمت پہنچاتی ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس واقعے نے ہزاروں نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا دیا۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ دن رات خدا تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ہر سال اسے حج جیسی عظیم عبادت کی سعادت نصیب ہوتی، ہر سال وہ حج کرتا، مگر بدقسمتی سے خدا تعالی کی رحمت اس پر مہربان نہیں تھی۔ یہ ہر سال حج کے بعد جب سوتا، خواب کی دنیا میں یہ خدا تعالی کو ناراض پاتا۔ خواب کی دنیا میں ایک منادی کرنے والا اسے پکار کے کہتا، او بدقسمت، او بدبخت عبادت گزار، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت قبول نہیں کی، اس سال کا حج بھی قبول نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ہر سال حج کرنے کے باوجود بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا، پورا سال عبادت کرنے کے باوجود بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب جزا کی باری آتی تو اس کا حج، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، 10 سال گزر گئے، 10 سال مسلسل اس نے عبادت کی، 10 سال اس نے حج کی، 10 حج کرنے کے باوجود بھی اسے جب مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ ہر سال حج کرنے کے بعد خواب کی دنیا میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، او بدقسمت، اس سال کا حج بھی اللہ تعالی نے قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ایک دن شدید بارش برس رہی تھی، چرند پرند انسان حیوان اپنے اپنے مسکنوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ فرشتوں نے اس عبادت گزار کو برستی بارش میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے دیکھا۔ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے، رو کر کہنے لگا، چیخ کر کہنے لگا، او میرے رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، مجھے پیدا کرنے والے، مجھے روزی دینے والے رب، ہر سال حج کرتا ہوں، مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہوں، پوری پوری رات قیام کرتا ہوں، پھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو میری عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، قبول نہیں کرتا؟ مجھے اتنا بتا دے کہ میں نے کون سا ایسا جرم کیا، کون سا ایسا گناہ کیا۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، او بدقسمت، 20 سال پہلے تو نے اپنے باپ کی جو آنکھ پھوڑی تھی، غصے میں آ کر باپ کے منہ پر تو نے ایک تماچا مارا، اس کی ایک آنکھ نکل گئی۔ اس وقت باپ نے جو تجھے بد دعا دی تھی، بس وہی بد دعا تیرا کوئی بھی عمل قبول کرنے نہیں دے رہی۔ باپ کے منہ سے نکلی بد دعا تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرنے دیتی، تیرا حج قبول نہیں کرنے دیتی، تیری عبادت قبول نہیں کرنے دیتی۔ او بدقسمت انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے تو پہلے جا اپنے مرے ہوئے باپ کو راضی کر، پہلے جا اپنے مرے ہوئے باپ کو راضی کر۔ جب وہ تجھ پہ راضی ہو گیا تو سمجھو میں رب بھی تجھ پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب تک تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا، تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، برستی بارش میں یہ عبادت گزار شخص پہاڑی سے نیچے اترا، سیدھا قبرستان پر گیا، باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے زاروں کا تار رونے لگا، ابا مجھے معاف کر دے، میں گنہگار، میں بدکار، میں سیاہکار، میں پاپی، میں مجرم۔ 10 سال باپ کی قبر پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا، معافی کی بھیک مانگتا رہا، معافی کی خیرات مانگتا رہا، معافی کی خیرات مانگتا رہا، بھیک مانگتا رہا، ابا مجھے معاف کر دے، ابا مجھے معاف کر دے۔ ہے ایک دن عرش والے کو فرش والے کے رونے پر ترس آ گیا، میرے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتہ اس کے باپ کے روپ میں آ کر کہنے لگا، او بیٹے جا، میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تجھے 100 غلام خرید کر آزاد کرنے پڑیں گے،
100 غلام خرید کر تجھے آزاد کرنے پڑے گے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبادت گزار باپ کی قبر سے اٹھا، باپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے مزدوری کی تلاش کو نکلا، کام کی تلاش کو نکلا۔ جاتے جاتے آگے ایک بہت بڑا گھر آیا، وہ عالی شان گھر، عالی شان محل ایک ظالم مالدار کا تھا۔ اس نے جا کر دستک دی، اندر سے ظالم مالدار باہر نکلا۔ اس نے کہا مجھے کام چاہیے، کام کے سلسلے میں آیا ہوں، مزدوری کی غرض سے آیا ہوں، کام مل جائے۔ اس نے کہا مل جائے گا۔ اس نے کام پہ کھڑا کر دیا، مزدوری کے لیے کھڑا کر دیا۔ مزدوری کرتا رہا، وصولی لے کر، اجرت لے کر ایک غلام خرید کر آزاد کر دیتا۔ مالدار اس کی مزدوری کی اجرت دیتا، یہ غلام خرید کر آزاد کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ظالم مالدار کو غصہ آیا، کسی بات پر غصہ آیا، اس نے اس کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وقت گزرتا گیا، دن بدن اس کا بدن کمزور ہوتا گیا، قوت کمزوری میں بدلتی گئی، ہاتھ کانپنے لگے، بدن کانپنے لگا کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کیسے کرتے اس نے 100 غلام آزاد کیے۔ اب ہاتھوں میں دم نہیں تھا، ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، اور مزدوری کر کے اجرت لے کے یہ حج کرنے کو چلا جاتا۔ باپ کی شرط تو پوری ہو گئی، باپ نے کہا تھا 100 غلام آزاد کرنے، میں نے کر دیے، باپ تو راضی ہو گیا۔ اب اتنے پیسے دے دے کہ میں اور حج کر کے ایک بار پھر ایک حج کر کے اپنے کانوں سے سن لوں کہ ہم نے تیرا حج قبول کر لیا ہے۔ غلام تو آزاد ہو گئے، اب دل میں حسرت تھی ایک حج اور کر لیتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی، اے بندے ہم نے تیرا حج قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں تھی، بدن میں وہ ہمت نہیں تھی کام کرنے کی، کمزور ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی سال کو حج آیا، حج کے دن حضرت جنید بغدادی حج کرنے کو گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں حج سے فارغ ہوا، صحن حرم میں سویا ہوا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترے ہیں، 2 فرشتے آسمان سے صحن حرم میں اترے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے ہیں کہ اس سال کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے بتاؤ اس سال کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہ پوچھو، اس سال کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، اس سال کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ آیا بھی نہیں ہے حج کرنے، جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کرنے آیا ہی نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، اور اسی کے حج کے صدقے، اسی کے حج کی قبولیت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمام حاجیوں کے حج قبول کر دیے۔ اس نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتے نے کہا فلاں جگہ، فلاں شہر کے قریب ایک گاؤں ہے، گاؤں کے قریب ایک عبادت خانہ ہے، وہاں وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے، یاد میں مصروف رہتا ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے پتہ نوٹ کر لیا، میں وہاں سے نکلا، اس بندے کی ہر حال میں میں زیارت کروں گا جس کا حج قبول ہوا ہے۔ کہتا ہے پتہ پوچھتے پوچھتے چلتے چلتے آخر کار اس کے گھر تک آن ہی پہنچا۔ میں نے دروازہ کھٹکایا، عبادت گزار باہر نکلا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا۔ میں نے کہا وہ حاجی، وہ عبادت گزار، تجھے لاکھ بار مبارک ہو، تیرا حج قبول ہو گیا ہے، تو حج کرنے کو گیا ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، اور تیرے حج کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ جوانو، جیسے ہی اس نے سنا کہ میں حج کرنے کو گیا بھی نہیں ہوں، اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، فوراً سجدے میں گیا، رو کر کہنے لگا مالک تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے۔ غیب سے آواز آئی، او بندہ خدا، ہم نے صرف یہی حج بھی قبول نہیں کیا، وہ جو حج ہم نے تیرے رد کر دیے تھے، ہم نے تو وہ حج بھی قبول کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا باپ کی رضا پر اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جوانو، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک تمہارا باپ تم پہ راضی نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے سے پہلے باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، عبادت کرنے سے پہلے، حج پر جانے سے پہلے باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، باپ کو خوش رکھنا۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میرے اللہ کی ناراضگی ہے میرے بھائیو۔